علم ہدایت ہے، جا بجا قرآن مجید میں آیا، اور قرآن مجید کا علم ہونا اور ہدایت ہونے کو کئی مقامات پہ جوڑ کر بیان کیا۔ آپ قرآن مجید کا پہلا تعارف ہی دیکھ لیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، علم ہونا بیان ہے۔ یہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، یعنی اس کے اندر وہ علم ہے جو قطعی ہے، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ اس حصے میں اس کا علم قطعی ہونا بیان کیا اور جوڑ دیا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت۔ تو ہدایت ہے، پہلے فرمایا کہ علم جو فرمایا لا ریب فی، تو اس میں شک نہیں ہوتا، شک کی گنجائش ہی نہیں۔ ہمارا طرز عمل بڑا مختلف ہو گیا ہے، ہمارے ہاں علم کی ثقافت ہی نہیں رہی، علم کا کلچر نہیں رہا، علم کے اپنے آداب ہوتے ہیں وہی ختم ہو گئے مدتوں سے۔ جو ہم سمجھتے ہیں ہم اسی کو علم کہتے تھے، اگر اتنا جانتے ہیں اس کو بھی علم کہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ درجے ہیں، ایک پوزیشن یہ ہے کہ انسان جانتا ہی نہیں ہے، یعنی واقعہ کی نسبت جانتا ہی نہیں ہے، کلیتاً نہیں جانتا، وہ جہل ہے، وہ جہل ہے۔ ایک کچھ جانتا ہے اور کچھ نہیں جانتا۔ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہر شخص جتنا کچھ جانتا ہے وہ سمجھتا ہے مجھے علم ہے، وہ خود کو عالم سمجھتا ہے، اس پر فتویٰ بھی دیتا ہے اور اس پر قول صادر کرتا ہے، اور اس سے انکار کرنے والے کو کافر بھی بنا دیتا ہے۔ جتنا کچھ وہ جانتا ہے وہ سمجھتا ہے یہی اسی کا نام علم ہے۔ نہیں، اس کو وہم کہتے ہیں۔ جتنا جانے، کچھ جانے اور کچھ زیادہ نہ جانے، جز جانے اور زیادہ نہ جانے، اس کو علم نہیں کہتے، اس کو وہم کہتے ہیں۔ تو اسے معلوم نہیں ہے، اسے موہوم ہے۔ جو وہ جانتا ہے اس کو موہوم کہیں گے، معلوم نہیں کہیں گے، وہ وہم ہے۔ اگر اس کا جاننا اور نہ جاننا برابر ہو جائیں، 50% جانے اور 50% نہ جانے، تو اس کو شک کہتے ہیں، وہ ریب ہے۔ علم اندازہ کریں نا کتنے احاطہ کے بعد جا کے علم آتا ہے۔ مرحلے تو طے ہوتے ہیں مگر کتنا احاطہ کر کے وہ علم بنتا ہے۔ پہلے جہل سے نکلتا ہے تو وہم میں آتا ہے۔ بہت سے لوگ وہم کے مرتبے میں پھرتے ہیں اور وہ علم سمجھتے ہیں اس کو۔ بہت لوگ اپنے وہم کو علم سمجھتے ہیں۔ پھر جب آدمی اس مقام پہ پہنچتا ہے جہاں علم اور عدم علم برابر ہو جائے، آدھا آدھا، تو اس کو شک کہتے ہیں۔ ہم تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے علم کا مرتبہ تو شک تک بھی نہیں پہنچا ہوتا، تو ہم اس کے اوپر بڑی قوت اور جرأت کے ساتھ، ہم قطعیت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ پھر اگر علم کا مرتبہ جاننے کا بڑھ جائے اور نہ جاننا تھوڑا رہ جائے، جاننا زیادہ ہو جائے اور نہ جاننا تھوڑا رہ جائے، اوپر کے 50% میں چلا جائے، 60%، 70%، 75%، 80%، وہاں چلا جائے، ایون 90%، تو اس کو پھر ظن کہتے ہیں، اس کو بھی علم نہیں کہتے، اس کو۔ اور ظن کی بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں نفی کر دی ہے کہ ظن جو ہے وہ حقیقت کو اور یقین کو زائل نہیں کر سکتا۔ علم اس وقت کہتے ہیں کہ جب 99% بھی نہ رہے، 100% ہو جائے، اور اس کو جب ہم لفظ بولتے ہیں نا یقین، وہ مرتبہ علم ہے، وہ مرتبہ علم ہے۔ اس طرح اصول کی کتب میں جو لفظ آتے ہیں، علم یقینی حاصل ہوتا ہے یا علم ظنی، علم قطعی یا علم ظنی، تو علم ظنی میں یہ چیزیں آتی ہیں، نیچے کی چیزیں۔ یعنی محدثین اور ائمہ نے بحثیں کی ہیں کہ حدیث صحیح سے ایک چیز ثابت ہوئی، کیا؟ حدیث صحیح سے، مگر خبر واحد ہے، اس سے بھی کیا علم ظنی ہوگا، علم قطعی نہیں ہے۔ تو ہر فن کے اعتبار سے پھر اس کے مدارج ہیں، ہر فن کے اعتبار سے مدارج ہیں۔ تو
یقین کے مرتبے پر علم پہنچتا ہے تو وہ پھر اس کو علم کہتے ہیں.